میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پریشان ہیں کسی ایسے معاملات میں کہ قرض کے تلے دب گئے ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، روحانی مسائل ہوں، یا پھر روحانیت میں کامیابی کے لیے ہو، یا پھر ایسا ہونا کہ ہم کئی اعمال کر رہے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی علاج ہو جاتا ہے لوگوں کا، کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ڈسٹرب ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، تو ہم ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدد لے. تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کی شب، اب جمعے کی شب کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی مہینے کی ہو، کسی بھی تاریخ کی ہو، لیکن شب جمعہ ہو، شب جمعہ وہ حلوہ بنائے، خرید کے نہ لائے، خود بنائے، اپنی والدہ سے بنوائے، اپنی بیوی سے بنوائے، یا اپنے بچوں سے بنوائے، یا خود بنائے، لیکن بنائے خود حلوہ جمعے کی شب کو. حلوہ جب بن جائے اور جب جمعے کی شب لگے اس وقت ایک پانی کا گلاس رکھے اور حلوہ رکھے، اور جس طریقے سے ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، ہم اصال و ثواب کرتے ہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے اصال و ثواب کریں. جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، آسان جو عام لوگ ہیں، جن لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر سورہ توبہ کی آخری 2 آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو صرف سورہ فاتحہ چاروں کل ہی کافی ہے عام لوگوں کے لیے. اور جو لوگ سلسلے میں جو ہمارا طریقہ کار ہے اس طریقے سے کریں، پڑھیں. اس کے بعد 111 مرتبہ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رجال الغیب اغیثونی بحق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بس شیخ عبد القادر جیلانی تک پڑھنا ہے. 111 مرتبہ یہ اسم دہرائیں اور پرسکون ہو کے بیٹھ کے دہرائیں. جب 111 بار پڑھ لیں اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد جب آپ 111 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو شب جمعہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. جمعے کی شب ختم ہونے سے پہلے جمعے کی شب یعنی کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی مدد آن پہنچے گی، ان کی مدد آپ تک پہنچ جائے گی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں اولیاء کرام، یہاں تک کہ میں نے تجربوں میں سے دیکھا ہے کہ ایک شب سے دوسری شب ختم ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رجال الغیب میں سے، لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے. واقعی یہ نہیں بولیں گے کہ میں رجال الغیب ہوں، نہیں، آپ کی جو مجد ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے توسل سے ان کی مدد کرتا ہے. لیکن 111 مرتبہ آپ نے اس وقت بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اپنی نیت رکھیے گا، دعا کیجیے گا. اس کے بعد جو حلوہ ہوگا وہ گھر والوں میں تقسیم کر دیں، گھر والے کھا لیں، پانی گھر والے پی لیں. گھر والے اتنا نہیں کھا سکتے تو باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو اپنے ورد میں رکھے، ورد میں لاتعداد رکھے. عمل کیا ہے؟ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی. اور جو لوگ مدینے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اب وہ سفر چاہے یورپ کا ہو، وہ سفر چاہے مکے کا ہو، وہ سفر چاہے مدینے کا ہو، وہ سفر چاہے کسی بھی ملک کا ہو، اب جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے. اب انسان تنہا بھی سفر کرتا ہے، اور جب انسان تنہا سفر کرتا ہے اس کے بعد اس کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیتا ہے
وہ سفر کے دوران حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، سامان چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سامان چھوڑ کے چلا جائے اور 1 ہفتے بعد اس جگہ پر آئے تو سامان اس کا اسی کے صورت میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ تجربات میں سے ہیں لوگوں کے۔ ایک شخص گیا، راستہ بھٹک گیا، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ترتیب و طریقے سے، تو آپ صرف اسی اسم کے ذریعے، اسی نام کے ذریعے پکاریں، 11 مرتبہ کافی ہے پڑھنا، باقی تکرار جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم گئے، ہمارے ساتھ سفر میں نکلے، کوئی بیگ چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب باقاعدہ طور پہ واقعات میں سے ہیں، تاریخ میں سے ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے، آپ کا سارا سامان گدھے کے اوپر لادا ہوا تھا، تو گدھے نے سامان گرا دیا اور گدھا آگے کی جانب چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گدھے کو پکڑتا تو میرا سامان جاتا، اگر میں سامان کا دیکھ بھال کرتا تو میرا گدھا جاتا جو سواری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رجال الغیب کو پکارا، اور جب میں نے رجال الغیب کو پکارا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لمبے قد والے، سفید لباس پہنے ہوئے، روشن چہرے والے وہ میری سواری کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے سامان کی حفاظت میں مامور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے خود لگائی ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں ہے رجال الغیب کے معاملے میں نہیں کہتا، یہ اولیاء کرام فرما رہے ہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود اپنے بزرگوں کے منہ سے سنا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود تجربات کیے، میں نے خود لوگوں کو تعلیمات دیں کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں چلو یہ کر لینا، جاؤ، تاکہ تم محفوظ رہو۔ اور جتنے لوگوں نے اس عمل کو کیا وہ 100% کامیاب اپنے گھر کو لوٹے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ بیگ میں رقم ہے، اب آپ کو رقم ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانی ہے، اب آپ کو معلوم ہے حالات خراب ہیں، لوگ ہیں، چور لٹیرے ڈاکو سبھی موجود ہیں، تو آپ اپنے گھر سے اسی طریقے سے پکار کے آپ چلے جائیں۔ مجال ہے کہ آپ کا سامان جل جائے، مجال ہے آپ کا سامان لٹ جائے، مجال ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، مجال ہے کہ آپ کو کوئی حادثے کا شکار ہو، مجال ہے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو آپ کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی ٹرانسمیشن سے پہلے میں نے کیا کہا کہ جو قطب اکبر ہوتا ہے نا، اس کا نام، میں تو بولتا ہوں قادریوں کے لیے حضور غوث پاک کا نام ہی اس میں اعظم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کے دور کا اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، اگر کوئی عام شخص ہے، اگر وہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہے تو وہ نہیں مل سکتا، وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرتا ہے کہ جو اس کے قریبی ہو، یا اس کے قریب کا قریبی ساتھی ہو، کہ جس میں 3-4 واسطے بیچ میں آ رہے ہوں، تو پھر وہ اس کو آسانی کے ساتھ وہاں تک لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تو دنیاوی معاملات کا ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کیا ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے۔ بالکل ہے، کیونکہ اللہ کو وسیلہ بہت پسند ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی کہ تم میرے پاس آنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو، سب کچھ میرے پاس کرنے کی کرتے ہو، اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم سب سے پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ اس کے اقوال، اس کی پیروی کرو، جو اس نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے بہت کچھ فرمایا۔ اس ہماری نشست کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے مومنین صالحین سے حاجت طلب کرو۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، جو نبی تمہیں کہیں اس پہ عمل کرو، وہی حکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔
اب اس کا مطلب ہوا کہ اگر صرف توحید ہی ہوتا تو شاید ہم گمراہ ہوتے. اگر توحید ہوتا، اور وہ لوگ گمراہ ہیں جو صرف توحید پر ہیں اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے، وہ سب کافر ہیں، گمراہ ہیں، کہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں. تمہارا ایمان ہی مکمل رسالت پہ ہوتا ہے. خالی اللہ پہ ایمان لانا بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں. اب حضور نے تو بہت کچھ فرمایا. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب جب بندہ اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس ترتیب سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے. اب حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور کی تعلیمات ہم نے سنی ہیں، حضور کی تعلیمات ہم جانتے ہیں. کیوں؟ حضور کی تعلیمات ہمیں کس نے بتائیں؟ ترتیب وار آ رہا ہے نا، صرف کڑی چلی آ رہی ہے. ہمارے ماں باپ نے بتائی، ہمارے مرشد نے بتائی، ہمارے استادوں نے بتائیں، کتابوں سے ہم نے پڑھی، قرآن سے ہم نے لیا، سیرت النبی کے جو اولیاء کرام نے لکھا حضور کی زندگی کے بارے میں ہم نے ان سے سیکھا. ہمیں پیدا ہوتے ہی تو سب کچھ معلوم نہیں ہو گیا تھا. تو جب آپ کو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ایک توسل، ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ دورہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ مفتی بن رہے ہوتے ہیں، عالم دین بن رہے ہوتے ہیں، آپ انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو استادوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیا؟ اب بولو نہیں بھائی، اللہ مجھے ڈاکٹر بنائے گا، اللہ مجھے انجینئر بنائے گا، اللہ مجھے مفتی بنائے گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہر چیز اپنے فطرت اور قانون کے تحت چلتی ہے. اس لیے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دل دکھتا ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے، ہم صرف وہ اس بات پہ عمل کریں گے جو اللہ نے فرمایا، جو رسول نے کہا، جو رسول نے کرنے کا حکم دیا، جو اولیاء کرام نے کیا اور جو اولیاء کرام سے ہم تک پہنچا. ہم جس کی پیروی کریں گے، ہم جس سے محبت رکھیں گے تو روز محشر میں ہمارا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے روز محشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں داتا صاحب سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں غوث الاعظم سے محبت رکھتا ہوں، اگر میں اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہوں تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یاد اس میں ایک بات ضرور ہے، ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری ابتدا ہمارے مرشد کی محبت سے ہے. مرید کی ابتدا زندگی میں، مرید کی ابتدا اس کی روحانیت کی زندگی میں، مرید کی ابتدا اس کی باطنی زندگی میں اس کی شیخ کی اطاعت سے، محبت سے شروع ہوتی ہے. تب وہ اوپر بڑھتے 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 حضور تک پہنچتی ہے، حضور سے پھر اللہ تک پہنچتی. اگر تم ڈائریکٹ اوپر سے آؤ گے تو پھر ڈائریکٹ نیچے گرو گے آپ، اور جب نیچے سے سیڑھیوں سے آپ چڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے تو آپ کو سہارا بھی ملتا رہے گا اور آپ کو راستہ بھی معلوم ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اوپر کی طرف اپنا سفر کرو گے، ترقی کی طرف، بلندی کی طرف. اچھا، جو رجال الغیب ہوتے ہیں، جو ابدال میں سے ہوتے ہیں، ان کا تعلق سلسلے سے ہی ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بنا جڑے ہوئے کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. حضور فرماتے ہیں نا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، کہ جس کا کوئی والی نہیں اس کا پھر شیطان ہوتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے.
اگر آپ بغیر پیر کے، بغیر مرشد کے، بغیر استاد کے اس راہ میں چلو گے تو شیطان تمہارا مرشد ہوگا۔ اور جب تم چاہے کسی ناقص کا ہی دامن پکڑ لینا، لیکن محبت سے، وسیلے سے پکڑنا، کیونکہ وہ ناقص بھی جو نا کسی کامل کے سائے میں ہوگا، وہ ناقص بھی کسی کامل کے سائے میں ہوگا، تو وہ تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دے گا۔ لیکن ایک شخص بالکل ہی نابینا ہو، یعنی کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، اس کی مثال اندھے کی ہے۔ ہمیں باطنی آنکھ کی بینائی کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا ہمارے رہنما سے ہی۔ ہمارا رہنما ہو، ہمارا رہبر ہو، ہمارا استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ تمہیں اپنے منزل تک، مقام تک پہنچا دیتے۔ تو اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے، اور کوشش کرا کریں کہ جب آپ لوگ سفر کے لیے نکلا کریں، جب آپ اپنے سامان کے ساتھ، اپنے آل و اولاد کے ساتھ جب سفر کیا کریں، کم از کم 11 مرتبہ ضرور اس طریقے سے یہ عمل کر لیا کریں، تو آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔